جیسے وہ وقت گزر گیا ویسے ہی اس وقت نے بھی گزر جانا ہے، اور تمہارا غم اتنا ہی عارضی ہے جتنی کہ یہ دنیا جس سے یہ ملا ہے، اور یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اس کے وعدوں سے سچا کوئی نہیں۔ جب اللہ دیکھتا ہے کہ تم نے اس پر بھروسہ کرنا سیکھ لیا ہے تو وہ اس بھروسے کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور تمہاری چاہت کو تم تک لانے کے لیے ان کا اشارہ کر دیتا ہے۔ وہ بخشتا ہے گناہ عظیم، لیکن ہماری چھوٹی سی نیکی سنبھال رکھتا ہے۔ ہم اسے بھول جاتے ہیں روشنی میں، وہ تاریکی میں بھی خیال رکھتا ہے۔ گھروں میں جن کے دیے نہیں ہیں ان کے لیے فضا میں چاند ستارے اچھال رکھتا ہے۔ محبت اپنے بندوں سے کمال رکھتا ہے، وہ ایک اللہ ہے جو سب کا خیال رکھتا ہے۔ اور جب صبر کرنا حد درجہ مشکل ہو جاتا ہے تو یہی آیت نور سحر بن کر جگمگاتی ہے، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا، اکثر اوقات آزمائش ضرور دیتا ہے، صرف اپنے قریب کرنے کے لیے۔ انسان اپنے آپ کو ہمیشہ خود تکلیف میں ڈالتا ہے۔ یہ چھوٹی موٹی دنیاوی پریشانیاں اللہ کے نزدیک ذرہ برابر بھی نہیں، بلکہ رابطے کا ذریعہ ہے۔ جس نے تمہیں بنایا ہے وہی تمہیں جوڑ سکتا ہے، اس کی محبت پر شک نہ کرنا۔ وہ آزمائش میں اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اس کے فیصلوں پر یقین رکھو، وہ تمہارا غلط کیسے سوچ سکتا ہے؟ اس کو تو تمہارا ایک آنسو بھی گوارا نہیں، وہ بھلا تمہارا دل کیسے توڑ سکتا ہے؟ محبت تو اس کی صفت ہے، وہ محبت والوں کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اس کو تو پسند ہے تمہارا مانگنا، وہ بھلا دعائیں کیسے خالی موڑ سکتا ہے؟ اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھو، زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ جب درد بڑھنے لگے تو چپکے سے اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دلوں کا سکون صرف اسی کی یاد میں ہے۔ دعائیں اللہ کو منا لیتی ہیں، وہ مان جائے گا، دعا کرنا مت چھوڑنا۔ حالات بڑے سخت ہو گئے ہیں، معاملات صحیح نہیں ہو رہے، جن پر بھروسہ تھا وہ دغا دے رہے ہیں۔ اب صبر نہیں ہو رہا، لیکن صبر اب ہی تو کرنا ہے، اسی کا تو اجر ہے۔ جب سانس بھی نہ لیا جا رہا ہو، دل شکستہ ہو چکا ہو، تب ہی تو صبر کرنا ہوتا ہے۔ میری مانو، تھوڑا اور صبر کرو، وہ وقت بدل دے گا۔ ہمت نہ ہارو، وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو تنہا نہیں کرتا، تو بس یقین کے ساتھ صبر کرو۔ جب تم اللہ کے سوا باقی چیزوں میں اپنا سکون تلاش کرنے لگتے ہو تو وہ ان ساری چیزوں کو تمہارے ہاتھ میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ وسیلہ وہاں سے نہیں بن سکے جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا، تو یقین رکھو کہ وسیلہ وہاں سے بنیں گے جہاں سے کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنی زندگی سے یہی سیکھا ہے کہ اللہ سے محبت کر کے کوئی بھی دنیا کی محبت سے خالی نہیں رہتا۔ وہ غنی کر دیا جاتا ہے، مالا مال کر دیا جاتا ہے، اس جہاں کی محبتوں سے بھی اور اس جہاں کی محبتوں سے بھی۔ تمہاری سوچ تمہارا مقدر ہے، تم جیسا سوچو گے اللہ کو بالکل ویسا ہی پاؤ گے۔ جیسے درد آنکھ میں ہوتا ہے، منظر میں نہیں، بالکل ویسے ہی جس سکون کو تم دوسروں میں تلاش کرتے ہو وہ صرف تم میں ہے۔ بس تم ہمت نہ ہارنا، خود کو اکیلا نہ سمجھنا، وہ تمہاری زندگی سے سارے غم مشکلیں ایسے نکال دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم نماز پڑھ چکو تو اللہ کو یاد کرو، کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے۔ اللہ کا ذکر دل کے لیے ایسا ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ تو تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے۔ جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو دوسرا کھل جاتا ہے، مگر ہم اتنے نا امید ہوتے ہیں کہ اس بند دروازے کے غم میں کھلا دروازہ دیکھ ہی نہیں پاتے، اور یوں ہم وہ راستہ بھی گنوا دیتے ہیں۔ اس لیے مایوس کبھی مت ہو، راہیں کھلی ہیں آپ کے آس پاس، بس ڈھونڈنا آپ کا کام ہے۔ یقین رکھنے والے یقین رکھتے ہیں اور راستے بنانے والا راستے بنا دیتا ہے، تو تم یہ کن اندیشوں میں پڑے ہو؟ منصوبے بھی وہ بناتا ہے اور راستے بھی وہی نکالتا ہے، تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، صبر کی اس آخری سانس تک، جب تک تمہیں وہ مل نہیں جاتا جو تمہیں چاہیے۔ محبت اپنے بندوں سے کمال رکھتا ہے، وہ ایک اللہ ہے جو سب کا خیال رکھتا ہے۔ تمہارا بکھرنا عارضی ہے مگر اس کا تھام لینا مستقل ہے۔ تم نے خود کو خود ہی توڑ رکھا ہے، ورنہ وہ تو کب سے تمہیں جوڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، تو تم ان کرچیوں کو اس کے پاس لے جاؤ، پھر وہ انہیں یوں سمیٹ دے گا جیسے اس کا ایک حرف کن ان دو جہانوں میں سمٹ کر انہیں زندہ کر دیتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی ضرورت سکون ہے، اور سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ جب کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے اللہ کی شان ہے۔ تہجد وہ تمام معجزے کروا سکتی ہے جن کے متعلق دنیا والے کہتے ہیں ہم عام انسان ہیں، ہمارے لیے کہاں ہوں گے ایسے معجزے۔ وہ شاید بھول جاتے ہیں کہ وہ رب معجزے کرنے پر قادر ہے، اور وہ ہم عام انسانوں کا بھی رحمان رب ہے۔ اللہ سے تعلق اپنا اس بچے جیسا بناؤ جو رو رو کر اپنی ماں سے اپنی بات منوا ہی لیتا ہے، کیونکہ وہ اسے تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں کہ آگے کیا ہوگا یا کیسے ہوگا۔ یہ کام تم اللہ پر چھوڑ دو، تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے، ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لے کر لا حاصل تک، روشنی اور معجزے تم میں چھپے ہوتے ہیں، اور انہیں تم نے خود ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے یہ کبھی نہیں کہا کہ زندگی آسان ہوگی، مگر یہ وعدہ ضرور کیا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ زندگی کا دستور ہے، دکھ والی رات نیند نہیں آتی اور خوشی والی رات سویا نہیں جاتا۔ ہر دشواری کے بعد آسانی ہے، اور ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب کہاں اور کیسے یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تو اپنے بندوں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ تمہیں دکھی کیوں کرے گا؟ وہ تو بس تمہیں ان چیزوں سے دور رکھنا چاہتا ہے جو تمہارے لیے بہتر نہیں، اور اللہ تو وہ ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ تمہارا دکھ کیسے دیکھ لے گا؟ وہ تو تمہیں ناگہانی حادثوں سے بچا رہا ہے، اس کے اشاروں کو سمجھو۔ یہ کٹھن وقت تو بس وقت ہی ہے، آزمائش جب اللہ نے دی ہے تو اس سے نکالے گا بھی وہی، تم بس اس پر یقین رکھنا۔ تم نہ کرو سوال اس کے فیصلوں پر، نہ کرو غم، یہ مستقل نہیں ہے۔ بے
بے سکون ہو اگر تو ایک بار دل سے سوچ کر تو دیکھو، دل اس کی طرف کیوں نہیں جھکاتے جو دلوں کو پھیر دیتا ہے؟ تم تو اس سے تعلق بھی بغیر مطلب کے نہیں رکھتے، اور وہ پھر بھی تمہیں بے حساب دیتا ہے۔ یہ وقت آزمائش کا ہے، تمہاری آنکھیں راتوں کو گیلی ہوں گی، دل ہزار بار ٹوٹے گا، صبر آزمایا جائے گا، امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یہ مشکل بس تھوڑی ہی باقی رہ گئی ہے۔ پیارے دنوں کا انتظار بس ختم ہی ہونے والا ہے، جہاں اللہ ہوگا تمہارے ساتھ، تمہارا ساتھی۔ اگر اللہ کچھ محرومیوں کو ہماری ذات کا حصہ بناتا ہے تو بہت سی رحمتوں سے بھی ہمیں نوازتا ہے۔ اگر وہ کوئی داستان ادھوری چھوڑتا ہے تو بہت سے قصوں کو ان کے پرسکون اختتام تک پھیلاتا ہے۔ زندگی اسی کا نام ہے، کچھ مل گیا اور کسی کو کھو دیا۔ جو صبر نہیں کرتے وہ بے چینی میں مبتلا رہتے ہیں، اور جو صبر کر لیتے ہیں اللہ انہیں اپنی چاہت میں سکون دے دیتا ہے۔ تو پھر کیوں ظلم کر رہے ہو خود پر؟ اس کی چاہت کو اول رکھو گے تو وہ تمہارا ہر اختتام پرسکون بنا دے گا۔ تم واقف نہیں، شاید تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ اگر اللہ کہتے ہیں مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یقین رکھو اللہ کی کہی ہر بات میں حکمت چھپی ہوتی ہے، بس بندے کو صبر اور یقین کرنا ہوتا ہے۔ کبھی کبھار اللہ تم سے تمہاری سب سے پیاری چیز لے لیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس چیز کا دور ہو جانا تمہیں اللہ سے قریب کر دے گا، اور ایسا اللہ انہی کے ساتھ کرتا ہے جو اسے پیارے ہوتے ہیں۔